والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی. پھر اس کے بعد کیا والارض وما طحاها، اور پھر زمین کی اور اس کو کیا طحاها، اس کو پھیلانے کی. نفس وما سواها، یہاں متعلق وہ نفس وما سواها، اور اس نفس کی قسم اور اس کے تسویہ کی قسم. تسویہ، نفس کا تسویہ ہی ہے جس سے انسان نمایاں ہوتا ہے. نفس کا تسویہ اگر نہ ہو تو انسان نمایاں نہیں ہوتا. اس کا نمبر کیا آتا ہے؟ جس نفس کا تسویہ نہ ہو اس کا نمبر جانوروں میں نہیں. یا عوام کا نام جو کہا گیا ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عوام کا نام کا مطلب یہ کہ نفس کا تسویہ نہیں، ٹھکانہ نہیں ان کا، استقلال ان میں نہیں، استقامت کا معاملہ نہیں. تسویہ کے معنی برابر کر، لیول بولتے نہیں، لیول تسویہ سوا ہوتے نا یہ. اور تسویہ ٹھکانوں میں بھی آنا آتا ہے. کیا وہ ثم استوى علی العرش، استوا اسی. تو یہ زمین جو ہے کوئی کسان بھی کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل تو چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد زمین کو برابر کرتا ہے، لیول کرنے کے بعد بیج بو دیتا ہے. ہل چلا کے اگر بیج بو دیا تو وہ نباتات جو اگیں گے اس میں لیول نہیں رہے گا. یہ فرمانا ہے. تو یہ نفس کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کا لیول ہونا، تسویہ ہونا، تو پھر اندر کے جواہرات ظاہر ہوتے. زمین لیول ہوتا ہے گا ایسا. یہ نفس اور اس کا تسویہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اس وجہ سے ہوتا ہے الہام کے دو قسمیں. الہام کیا اس کو، کس کو؟ فألهمها، اس نفس کو. ہاں کی زمین نفس کی طرف ہے. فألهمها فجورها وتقواها. ایک تو الہام اس کو ہوتا ہے فجور کا، اور نفس کو یہ وہ الہام ہوتا ہے دوسرا تقوی کا. تقوی کا الہام، فجور کا الہام، اس کا علم کیسے ہوگا دنیا کو؟ لیکن انسان ہے صاحب بھائی، وہ ایسی ایسی باتیں بولتا ہے کہ دماغ حیران ہو جاتا سننے والوں کا. مگر اس سے متعلق ہو کوئی صحیح رائے قائم کب کر سکتا ہے انسان؟ نتیجے کے علاوہ بھی پہلے یہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی جو اتنے بلند باغ دعوے کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس کے اندر کی کیا جھلک ہے، اس کے اندر کی کیا کچھ خوبیاں کیا ہیں، یا اس کے اندر کمزوریاں کیا ہیں. پہلے نیک متقی پرہیزگار آدمی اس کا جائزہ لیتا ہے. اگر جائزہ نہیں لیا تو پھر ہر ایک کے پیچھے ہاتھ بند کر کے چلے جاتا آدمی. پہلے جائزہ کہ یہ کیسا ہے. جائزہ کیسا لیتے معلوم؟ اب دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس حضرت اللہ کا عمل موجود ہے. یہ معاویہ سے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے، مگر ایک انسان کامل بولتا ہے کہ معاویہ جی کی خلافت تو حرام ہو بیٹی. ان کا کہنا
کیا مطلب اس کا؟ معاویہ تھا کون؟ اس کے اندر کون سی باتیں تھیں؟ کس مقام کا، کس درجے کا تھا؟ اس کا جائزہ لینے کے بعد تم لاکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو، مگر اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ حقیقت میں کوئی بھی صحیح دنیا کا کوئی انسان کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ فجور کا الہام کیا ہے؟ فجور کا الہام کیا ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ الہام کا تعلق دونوں سے ہے۔ فجور کا بھی الہام ہوتا ہے، نہیں ہوتا بول کے نہیں؟ جوار مہنگی ہو جائے گی، جوار مہنگی ہو جائے گی، یہ علامہ حضور ہو تقوا، ایسے بہت سے ہوتے ہیں علامات۔ اور ایک علام کیا ہے؟ انوار اللہ خدا، یہ حضرت کا علام ہے، انوار اللہ خدا، چرکا لگاتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، کون مانیے علامہ مشرقی 5 لاکھ آدمی مولانا تاریخ تک اور دلی میں جمانا ہو جائے، میں حادثہ کا ہی گزرا کروں گزرا کر کے کھل جائے بھلا دیں گل گیا حادثہ چپر میں جیسے بچے بھلا دیتے جمع نہیں پورا ہونا۔ یہ وہ الہامات کہ جن کا حال اور مستقبل اور جیسا کسی بھی وقت اس کا تکملہ اور جا تم میں اور جا، تم میں اور جائے، یہ مانے ہو ہی نہیں سکتے، وہ صحیح تم میں اور جا، تم میں بولے تو مسلمان ہو گئے یا ہندوستان ہو گئے اور جا، تو جا کے پنجوں مر جانے کے بعد سمجھے فائدہ کیا ہے؟ ایڈورڈ آنا، لڑکی رہے تو ایلزبتھ، لڑکا رہے تو ایڈورڈ، تو جاج مر گیا ایڈورڈ آ گیا، تو اللہ پاک کہتا ہے جاج کے وقت میں الہام ہو رہا ہے، جاج زندہ ہے، تم میں اور جاج الہام ہو رہا ہے، حضرت صاحب کے تم میں اور ایک جاج ہوگا، ایڈورڈ کو اتار دیا چین سے، سمسن کے آشے ہوتے، پھر جاج دیا ہے جائے ششم یہ کیسا الہام کب 1924 یا 25، ہاں یعنی تم میں اور جاج، اس کے بعد ہندوستان میں حکومت نہیں رہی جاج ششم کے زمانے میں۔ اس میں یہ بات ہے نا، تقوی کے الہامات میں رائی کے دانے برابر بھی نفس کی ملونیت نہیں ہوتی، نفس کی ملونیت صرف الہیت ہوتی ہے۔ اور ان کی ایک وحی بھی ہے امام پوری عبداللہ صاحب، نہج المصلی کتاب ہے، ہاں اس کے خرافات نہیں کچھ کچھ سمجھ اور سب کے مقابلے میں فجور کی بنیاد وہ ہے، جنتا پرماتما کرم آخر بڑا، پرماتما اور حشر بھی کتنا غلط ہوا دیکھ رہے ہیں، لے جا کر کے مسان میں دفن کرتے ہو ہندوؤں کے قبرستان میں، تزکیہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلقات نہ ہو، نفس ہوتا ہے ہر حالت میں، نفس جو ہے تزکیہ ہو تو بھی ہوتا ہے، اگر تزکیہ نہ ہو، تسلیہ ہو تو بھی نفس ہوتا ہے، نہ ہو تو بھی ہوتا ہے، مگر نفس اس نفس میں اس نفس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ یہ نفس اللہ کا نفس کہلاتا، قرآن کریم میں نے اس کا ذکر کیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا کرتے، اللہ کو بھی نفس ہے، نہیں ہے، نہیں ہوتا تو یہ بات کیوں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نا میں رہتا تو دنیا بھی اتنی پیدا ہوگا صحیح، یہ نفس، اب یہ نفس جو ہے جس کا تسلیہ تزکیہ ہوا ہو،
اور وہ نفس کہ جس کا تزکیہ نہ ہو، بغیر تزکیے نفس کے جو نفس کار فرما ہوتا ہے اس میں یہی باتیں، فجور کا الہام. کوئی بولے نمن صاحب جواری مہنگی ہوگی، سب خرید لے لو، ہوا بھرتی پڑ گئی جاؤ. یہ ارے جواری مہنگی ہوتی ہے تو لا کے خوب بھر لیے، سستی ہو گئی، سڑ گئی یہ سب. یہ بناوٹ والوں کا یہی حال ہوتا، بناوٹی جو بھی بات ہوتی ہے حدیث النفس، اسی واسطے ہے. حدیث النفس صحیح، حدیث النفس لگتا ہے جس کے رات میں سکہ مینار کا، اس میں نار سے وہ الہام ہوتا ہے. پیپر مٹ، خاکسار پیپر مٹ کا یا دم میں دم غلط کا، پرسوں بولا نہیں دم میں دم غلط، کیسے الہامات ہیں. اور وہ کیسا کیسا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، کس کس انداز سے پورے ہوتے ہیں. وہ پورے ہو کے رہتے منون تقوی کے جو الہامات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ملونیت نہیں ہوتی. اس کا کمال یہ ہے کہ وقت آنے پر سننا. ہاں وقت الہام سمجھ میں نہیں آنا، اور وقت آنے پر سننا، ہاں خود بخود یہ کمال ہے. صحیح بات ہے. یہ لطف علمہ فجورہا و تقواہا. اسی واسطے حضور کی جو تعریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ والذی بعث فی الامیین رسولا. امیین میں جو رسول آئے ان کا کام صرف یہ تھا کہ تزکیہ نفس کیے، پہلے یزکی، اس کے بعد علم کتاب دینا، وَيُزَكِّهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر حکمت دینا. یہ ان کے خصوصیات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس نے اس کا تزکیہ کر لیا اس نے فلاح پا لیا. تزکیہ نہ ہو تو فلاح نہیں پاتا آدمی. فلاح پانا میں عام طور پر لوگ مانے کیا ہے، فلاح کے مانے مراد کو پانا. یہ بھی کریں مانے مراد کو پانا. مراد کو پاتا کون ہے؟ کہ جس کا تزکیہ ہے. جس کا تزکیہ نہ ہو نفس کا، وہ نامراد دنیا سے جاتا. مرادیں پوری نہیں ہوتی، ہر معاملے میں نامراد رہتا نفس کا تزکیہ نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا گیا. من دسّاہا، معصیت میں چھپایا بول کے لکھتے ہیں. تزکیہ جس کا نفس کا ہوا نا وہ فلاح پاتا. وقد خواب من دسّاہا، اور ذلیل ہوا وہ. خوابہ کے معنی دلیل کے بھی لکھے ہیں، ذلیل ہوا وہ کہ جس نے اس کو چھپا دیا. کذبت ثمود بتقواہا. پھر سمود نے کیا بولتا اللہ تعالیٰ؟ کذبت ثمود بتقواہا. سمود نے جھٹلایا، تکذیب کی. قوم سمود نے اللہ والوں کی جو تکذیب کی، اللہ والوں کو جو جھٹلایا، انبیاء کو جو جھٹلایا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیوں جھٹلایا انہوں نے؟ ان کے طاغی پن کی وجہ سے. طاغی پن، طاغی کس کو بولتے ہیں؟ قرآن فرعون سے متعلق ہے نا کہ طاغی تھا وہ. یہ طاغی کس کو کہتے ہیں؟ طاغی اسی کو فاعل ہے. طاغی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی حکم نافذ کرے اور وہ چل پڑے. حکم کے چل پڑنے پر، حکم کے تعمیل ہونے پر جو تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اس کو طغا کہتے ہیں، طاغی بولتے ہیں.
ہے تو سمجھ آ جاتا ہے نا پانی میں سے سمجھ تو کر دیا تھی نا ہاں اس میں سرکشی بولتے اس وجہ سے عام طور پر کیا ہوتا ہے سرکشی بولتے سرکش کب ہوتا آدمی اس کا کوئی عمل چل پڑے اس کے کاروبار چل پڑے کسی قسم کا کوئی گھاٹا زیادہ نہ ہو بہتر سے بہتر عمارتیں وغیرہ یہ سب بن جائیں اور دنیا اس کی ہاں کیسے شوکار آگے بول کے عزت کرتی ہوں تو انہیں تاغی بنتا جاتا ہے سمجھا ایک معمولی آدمی کیسے شوکار بن گئے اب کیا نہیں اکڑاہٹ آتی ہوگی اس میں اور سامنے لوگ جھکتے سلام جھک کے سلام کرتے یہ تاغی پن جب آتا ہے تو پھر حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہو سمود میں یہی تاغی پن تھا یہی سرکشی تھی یہ سر اٹھایا انہوں نے جس کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے انبیاء کو جھٹلاؤ کیا بولتے ہو کیا ہوتا کیوں بات یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے وہ جو ہے جو بھی بات اس کے سامنے آتی ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کرتا غریب طبیعت کا آدمی اور ایک سرکش آدمی انہیں غور کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کی سرکشی کا یہ عالم ہوتا ہے پھر کہاں لگائے اس بات سرکشی میں تو یہی بات تھی فرعون سرکش کیوں ہوا وہ اسی واسطے یہ کہ میری خدائی چل رہی ہے انا ربکم الاعلی تمہارا رب اعلی میں ہوں بولتا چلی وہ پھر انہیں سمجھ کیسا سکے گا مگر یہ اسی واسطے حضور کا بھی ارشاد کیا ہے حضور کا بھی ارشاد ہے کہ اے اللہ مجھے غریبوں میں پیدا کر غریبوں سے ابتدا اسلام کی اور یادہ غریبوں سے ہوگا بدر السلام ہو غریبن سے یہ اردو غریبہ غریب کے دو معنی ہوتے ہیں غریب کے معنی نئے کے بھی ہیں نیا کیا وہ فارسی میں مسافر کو بولتے ہیں اور اجنبی نیا آدمی جس کو بولتے ہیں کیا وہ مرد خدا را مشرق و مغرب غریب نیز نیا نہیں ہے مرد خدا کے لیے خدا کا جو مرد ہوتا ہے اللہ والا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے مشرق اور مغرب نئے نہیں ہوتے ہر جگہ کے میر و دھما ملک کے خدا ہے وہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہ سمجھتا ہمارے خدا کا ملک ہے یہ مشرق یہ مغرب اس میں وہ بات ہے اس کی تہذیب ایسی ہے اس کی تہذیب ایسی ہے وہاں کے اخلاق ایسے ہیں یہاں کے اخلاق ایسے ہیں وہاں کا کردار ایسا ہے یہاں وہ جائزہ نہیں لیتا اللہ والا وہ نہیں بولتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی کیسی طبیعت ہے ہم کو اس کیا کرنا ہم کو اپنا کام کرنا غریب اس کو بولتے بدل اسلام غریبوں سے اردو غریبہ اسلام کی ابتدا جو ہے غریبوں سے ہوئی کالے پانی میں بہتے ہو یہ غریب اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی سے کیا مطلب یہ کہ جتنے اسلام کی خدمت کرنے والے وہ عوام کے لیے اجنبی کیوں حضور جو فرماتے نا ہاں غیر معروف کے علاوہ بھی وہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل دنیا کو تعجب میں ڈالتی عجیب و غریب بھی ہے عجیب و غریب بھی ہے سمجھا کہیں سنتے نہیں وہ باتیں جو یہاں سنتے ارے یہ کیا بات ہے انہوں ایسا بولتے ہیں ایسا دنیا ایسا بولتی ہے انہوں ایسا بولتے ہیں یہاں کا بابا آدم نرالا ہے کون مانتا ہماری بات کو ارے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے غریب دنیا سب تبلیغ کے نام سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تبلیغ کے نام سے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور جا کے مسلمانوں کو بولتے ہیں اس کو دنیا سے اور کثیر تعداد ہے ان کے ساتھ اب ایسی صورت میں تبلیغ کا نام لے کر کے
ہزاروں کی تعداد میں لوگ جن کے ساتھ ہیں ان کو مانیں گے، وہ تبلیغ کو آپ مانیں گے کہ آپ جا کر ہندو میں دے پکار رہے ہیں، ایک بھی کلمہ نہیں پڑتا، اس کو تبلیغ کیسا بولیں گے لوگ؟ ایک نہیں، تقریباً جان دلائل کے ساتھ معقولات سے ہر اعتبار سے سمجھاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ایک بھی کلمہ نہیں پڑتا، گنے چنے پڑتے ہیں۔ وہی حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھو وہاں اتنا مدت ہم نے کی، کتنا کام کیا، سینکڑوں تو ہوئے صحیح، کلمہ پڑھ لیے، مگر ملے کہتے دو، ایک ہیروپا ایک راچپا، راچپا، کیسا غریب ہے اسلام۔ اسی واسطے سوائے جہاد کے غلبے کی جو صورت ہے، بغیر جہاد فی سبیل اللہ کے ناممکن ہے۔